آپ دیکھیں متفق علیہ ایک روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر ایک مسلمان کی دعا، ہر ایک بندے کی دعا اللہ سبحانہ و تعالی برابر سنتے ہیں، ما لم یعجل، جب تک کہ بندہ دعائیں کرنے کے بعد جلدی نہ کریں، جب تک کہ بندہ دعائیں کرنے کے بعد جلد بازی سے کام نہ لے۔ اگر جلد بازی سے انسان کام نہیں لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ وعدہ کیا کہ تم میں سے ہر ایک بندے کی دعا رب العالمین سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے خود فرما دیا، نبی فرماتے ہیں قد دعوت، ایک بندہ کہتا ہے میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، میں نے اپنی مرادیں مانگی، فلم یستجب لی، مگر رب العالمین میری دعا سنتا نہیں، مگر رب العالمین میری پکار سنتا نہیں، میری مرادیں پوری نہیں کرتا۔ بندہ جب تک اپنی زبان سے یہ کلمات نہیں نکالتا، جب تک بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، تب تک رب العالمین اس کی دعائیں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے قیامت تک آنے والی مسلمانوں کے لیے۔ اب یاد رکھیں دعا کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، ہم جس طرح بھروسہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے وعدوں پر بھی ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، اسی قدر مضبوط ہونا چاہیے جس طرح آج ہم اس وقت کو دن کا وقت کہتے ہیں، جس یقین سے ہم کہتے ہیں اس طرح کا یقین بلکہ اس سے بڑھ کر یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہی سے کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم۔ نبی نے اس حدیث میں تین باتیں بیان کی۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بندہ اپنی دعاؤں میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا، کوئی گناہ کا مطالبہ نہیں کرتا، اور دوسری بات قطع رحمی کی بات نہیں کرتا، رشتوں کو توڑنے کی بات نہیں کرتا، دوریوں کی بات نہیں کرتا، تیسری بات نبی نے فرمائی ما لم يستعجل، اور جب تک بندہ اپنی دعاؤں میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، جب دعاؤں میں یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی ہر دعا رب العالمین سنتے ہیں، اس بندے کی ہر پکار کو رب العالمین سنتے ہیں۔ رب العالمین رائے کا جانے نہیں دیتے، ضائع نہیں کرتے رب العالمین، اس بندے کی ہر ایک پکار کو رب العالمین سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی دو باتیں سمجھ میں آ گئیں، یہ جلد بازی کرنا، جلدی سے کام لینا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی، ذرا سمجھائیے اللہ کے نبی۔ نبی نے سمجھایا صحابہ کو، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ دعا کیا، دو مرتبہ کیا، 10 مرتبہ 20 مرتبہ دعا کیا، دعا کرنے کے بعد وہ بندہ اپنی زبان سے جلد بازی کے کلمات کہہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت، میں نے اللہ کو فلاں فلاں وقت میں پکارا، فلاں فلاں اوقات میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، فلم ارا یستجاب لی، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری دعائیں قبول نہیں کی جاتی رب العالمین کے دربار میں، حتیٰ کہ اس کی ندامت اور اس کا خسارہ یہاں تک ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا فیستحسر، بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ چند مرتبہ ناکامی دیکھتا ہے، رب العالمین کے دربار میں اپنی دعائیں قبول نہ ہونے کا منظر دیکھتا ہے تو وہ بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس سے بڑھ کر خوشخبری ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ نبی نے گارنٹی دی کہ جو دو ہاتھ ہمارے رب العالمین کے سامنے اٹھتے ہیں وہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے، شیخ البانی نے حسن اور صحیح کہا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی بندہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اور نبی نے فرمایا دعا مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، رب العالمین سے محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وعدہ کوئی انسان نہیں کر رہا ہے، ایک عام انسان کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। आपने फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है, जो दुआ उसने मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को वो अता कर देते हैं। सबसे पहली बात तो नबी ने बयान फरमाई। दूसरी बात नबी ने बयान फरमाई व इम्मा अन यदखिरहा फिल आखिरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को कबूल नहीं करते जो बंदा मांग रहा है, अल्लाह वो अता नहीं करते, बल्कि क़यामत के दिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको स्टोर करते हैं और उसको जमा करके रखते हैं। जब क़यामत का दिन आएगा तो रब्बुल आलमीन उसका बदला उसको देंगे। तीसरी खुशखबरी नबी ने सुनाई और कहा जब एक बंदा दुआ करता है, दो चीजें अगर उसको ना मिले तो तीसरी चीज रब्बुल आलमीन उसको देते हैं, वो ये कि जो कोई बीमारी, मुसीबत, परेशानी उसको लायक होने वाली होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ की वजह से उस मुसीबत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर करते हैं। ये सही रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत है। इन जैसे रिवायत और अहादीस को सुनने के बाद हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। दुआ जो हम इबादत अंजाम देते हैं इसमें कभी कोताही नहीं होनी चाहिए।